مولا علی تھوڑے پریشان ہوئے، کہا رہا ہے ادھر سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ صابرہ شاکرہ امّہ حسین امّہ حسن رسول اللہ دی لختے جگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیا، فرمایا اے علی پریشان ہو کیا وجہ ہے؟ اے علی پریشان ہو کیا وجہ ہے؟ فرمایا مولا علی نے فرمایا کہ آج ایک سائل آیا ہے، منگن آیا ہے، تے وہ منگن نہیں آیا، امتحان لینا آیا ہے، انہوں بھیجیا کافراں نے، انہوں بھیجیا منافقاں نے، آج عزت دا سوال ہے، آج عزت دا سوال ہے، عزت دا مقام ہے۔ سیدہ طیبہ نے اے نہیں فرما لی کی کریے، آپ نے نہ ہاتھ اٹھائے مٹی نو بھریا ہاتھاں دے اندر، اتنی مٹی ہاتھاں دے اندر اٹھائی، فرمایا علی جھولی کرو، علی جھولی کرو، سیل نو دے دو، انہوں کو ویکھنا نہیں، جنہوں بھیجے گا انہوں نے سامنے جا کے دیکھنا ہے۔ تو میرے نبی دے غلاموں، مولا علی نے اٹھایا، پوچھیا مولا علی بھی نہیں، اے سیدہ مٹی خود ابو تراب علی ہے، خود ابو تراب علی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نا ابو تراب مٹی دا باپ، مٹی دے باپ نو ابو تراب، خود ابو تراب ہے، مٹی نو جان دے، مٹی دیا کوالٹیاں جان دے، پر آپ بھی جانتا ہے کہ جتھے ہاتھ سیدہ زہرا دا لگ گیا ہے اے مٹی سونا بڑھ جاتی ہے۔ صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و ثنا تو بعد آقا حضور نبی کریم رؤوف رحیم امام الانبیاء حبیب کبریا مدینے دے تاجدار ساری کائنات دے سردار شب اسرا دے دلہا حسنین کریمین طیبین طاہرین دے نانا جان تواڈے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ دی پاک بارگاہ علیہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً تبرکتاً درود اور سلام پیش کرن تو بعد سامین احباب، آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ خلاق عالم مینو اک سچ بیان کر کے توانو اور مینو اسی سب نو سن سنا کے عمل دی استقامت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آپ احباب نو حسب وعدہ پچھلا جمعۃ المبارک کے اگلا جو جمعہ ہوئے گا وہ حضور سیدنا مولا مشکل کشا اسد اللہ حل عطا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی پاک بارگاہ علیہ دے اندر خراج تحسین پیش کرنا ہے، کیونکہ 13 رجب المرجب دے حوالہ دے نال حضور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی جو ولادت باسعادت دا تذکرہ سیگا، اور جمعۃ المبارک دے حوالہ دے نال احباب نو کیا بے حسب وعدہ کہ انشاءاللہ یہ جو جمعہ ہوئے گا اس دا جو موضوع ہوئے گا وہ ولادت مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم اس حوالہ دے نال ہوئے گا۔ تو دوستان عزیز، اللہ خلاق کے عالم نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خلاق کے عالم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے پاک ارادے دے اندر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار تو ہر قسم دیاں ناپاکی پلیدی نو دور فرماندا ہے، ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں خوب خوب پاک اور پاکیزہ فرما دیندا ہے۔ تو سامعین محترم، خلاق عالم نے اہل بیت اطہار اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے انہوں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح دی ناپاکی تو رب تبارک و تعالیٰ نے دور فرمایا، ہر طرح دی ناپاکی تو اللہ نے بچایا۔ اے اہل بیت کرام دا جو گھرانہ ہے اے افضل و اعلیٰ ہے، ہر لحاظ نال افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور پھر جو ہے اس گھرانے دے نال تعلق رکھنے والا بھی افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔
تو سامعین محترم بحمداللہ تعالی یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، ساڈا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ساڈی نسبت جو ہے اس گھرانے دے نال ہے، ساڈا تعلق جو ہے اس گھرانے دے نال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے انہاں دا صدقہ ہی جو ہے خلاق عالم نے عزتیں مقام رفتیں بلندیاں جو ہے اے اہل بیت اکرام آپ دی شان اور عظمت اور آپ دی حوالہ دے نال ہی عطا فرمائیاں۔ تو دوستان عزیز، اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو خلاق عالم نے جو عظمتاں، جو شانہ، جو رفعتاں بلندیاں عطا فرمائیاں وہ نسبت مصطفیٰ دی وجہ دے نال عطا فرمائیاں۔ اللہ تعالی نے جس نو بھی جو عزت جو مقام عطا فرمایا وہ نسبت مصطفیٰ دی وجہ دے نال عطا فرمایا۔ تو اسی اس نسبت مصطفیٰ دا، اس گھرانہ مصطفیٰ دا، اس آل مصطفیٰ دا، اولاد مصطفیٰ دا، اس وجہ تو حیا ادب و احترام کرنے کہ انہاں دی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے، کیونکہ سانو اہل بیت دی شان، اہل بیت دی عظمت، اہل بیت دے نال پیار، اہل بیت دے نال محبت، اہل بیت دے مقام جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عطا فرمایا۔ پاک نبی علیہ السلام نے دسیا کہ اے لوگو اہل بیت گرام دے گھرانے دے نال اس دے نال تعلق رکھنا عبادت ہے، افضلیت ہے، اور پھر جو ہے اہل بیت دا سارا گھرانہ جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے خود فرمائے میں انہاں تو جو ہے ہر طرح دی پلیدگی نو دور فرما کے انہاں نو پاک اور طیب اور مطہر فرما دیتا ہے۔ اہل بیت دا سارا جو گھرانہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے نو پاک اور طیب اور مطہر فرمایا۔ ساڑی مراد اہل بیت کرام دے گھرانے دے وچوں اسد اللہ حل عطا شیر خدا داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ویر تے سنیا دے پیر حضور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے آپ دی شان اور آپ دا مقام اور آپ دی ولادت دے حوالہ دے نال ہے۔ سامعین محترم، اہل بیت کرام دے وچوں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نو جو اللہ خلاق عالم نے شان، مقام، عزتاں، رفعتاں اور بلندیاں عطا فرمائیاں، وہ آپ جو ہے اس تھوڑے جے وقت دے اندر وہ سماعت فرماؤ گے۔ دوستو اس ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ اہل دل کے آنکھ کا تارا علی علی، وفا کے اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی والے اور ہمارے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے کہ اسی علی والے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو سند ہے، جو محبت دی، جو علامت ہے، جو آپ دی شان عظمت جو اہل سنت و جماعت بیان کر دینے، ایویں کوئی بندہ آپ دی شان اور عظمت مقام نو نہیں مندا۔ میرے نبی دے غلاموں، میں اپنی بات نو جو ہے ایک حدیث مبارکہ تو شروع کراں گا کہ مولا مشکل کشا مرتضی حل عطا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کول بلایا، اور بلا کے تواڈے اور میرے آقا لجپال نبی نے فرمایا اے علی تیری وجہ تو دو جماعتاں ہلاک ہو جان گیاں، جہنم چ جان گیاں۔ میرے اور تواڈے آقا لجپال نبی احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی نو بلایا، بلا کے فرمایا علی تیری وجہ دے نال دو گروہ، دو جماعتاں، دو لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو جان گے، جہنم وچ جان گے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑے لوگ نے، وہ کیسے لوگ ہون گے کہ جڑے میری وجہ دے نال جہنم میں جان گے، ہلاک ہو جان گے؟ آپ نے فرمایا اے علی ایک وہ ہے کہ جڑا تیرے نال بغض رکھے گا، اے علی جڑا تیرے نال بغض رکھے گا، اور فرمایا علی دوسرا وہ ہے جڑا محبت علی دے اندر غلو رکھے گا، جڑا محبت علی دے اندر غلو کرے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اور علی جڑا تیرے نال بغض رکھے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، وہ بھی جہنمی ہے۔
میرے نبی دے غلاموں توجہ کرنا، ہر محبت دی کوئی نہ کوئی شرط ہے، ہر محبت دی شرائط نے، اس شرائط دے مطابق، اس شرائط دے لحاظ دے نال، اس شرائط دی وجہ دے نال جو ہے ہر کسی دے نال محبت کیتی جاندی ہے۔ مولا علی دی محبت دی شرط ہے، ایویں ہی جو ہے ہر کسی دی محبت دی شرط ہے، حتیٰ کہ اے ساڈا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھی محبت دی جو ہے وہ شرط ہے۔ اسی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خدا نہیں سمجھ سکتے، یہ شرط ہے۔ اب دے خدا سمجھ سکنے ہاں لیکن خدا نہیں سمجھ سکتے، شرط ہے۔ مصطفیٰ دے نال محبت دی شرط ہے، خدا نہیں ہے، رسول اللہ عبد خدا نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ختم نبوت دا تاجدار نے، یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعلیکم السلام، میرے اور تواڈے آقا لجپال نبی احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ دے نال محبت دی شرط ہے۔ آپ خدا نہیں ہے، عبد خدا نے، تاجدار ختم نبوت نے، آپ دی شانہ نے، آپ ختم نبوت دے تاجدار نے، عبد خدا نے، آپ کا مقام ورا الورا ہے، سب نبیت و افضل و اعلیٰ ہے، ہر نبی تو اعلیٰ افضل، اللہ نے جو مقام شانہ عظمتہ رفعتہ بلندیاں عطا فرمائیاں اس لحاظ دے نال محبت کرنا، اس شرط دے نال۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو نعوذ باللہ خدا کہنا اے محبت نہیں ہے، اے محبت نہیں ہے، اے محبت دے اندر غلو ہے، اے رسول اللہ دی محبت دے نال زیادتی ہے۔ ایسی محبت اہل سنت و جماعت یا محبت والا ایسی محبت نہیں کردا۔ تو ایویں ہی جو ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے نال محبت دے اندر بھی شرائط نے، محبت دے اندر شرائط نے، جڑے مولا علی نو نعوذ باللہ خدا مندے نے وہ بھی کہندے نے اسی عاشق ہاں، جڑے مولا علی نو کہندے نے کہ معصوم نے وہ بھی کہندے نے اسی عاشق ہاں، جڑے مولا علی نو نعوذ باللہ نبیت و افضل مندے نے وہ بھی کہن اسی عاشق ہاں۔ الحمدللہ یہ سنیت عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت نو اللہ نے یہ عقیدہ عطا فرمایا، مولا علی محفوظ نے، یہ سنیت عقیدہ محبت شرط مولا علی کہ مولا علی محفوظ نے، سوائے نبیت تو کوئی معصوم نہیں ہے، مولا علی محفوظ نے، یہ سنیت عقیدہ ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نو اللہ تبارک و تعالی نے جو نبیت و افضل نہیں بلکہ حل عطا بنایا۔ اللہ تعالی نے حضرت ساڈے عقیدہ ہے مولا علی جو ہے نعوذ باللہ خدا نہیں ہے بلکہ مولا علی دی شان حل عطا ہے، اکرم اللہ ہے، مولا علی اسد اللہ ہے، مولا علی خدا نہیں ہے، آپ دی شانہ ہے خدا دا شیر علی، خدا دا شیر علی ہے، خدا نہیں ہے۔ ایک شرط دے نال، اس محبت دی شرط دے نال اسی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی شان نو، آپ دی عظمت نو، آپ دے نال جو محبت کرنے آ اس وجہ دے نال محبت کرنے آ۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جیڑا بندہ مولا علی دے نال بغض رکھے وہ جہنمی ہے، جیڑا مولا علی دی محبت دے اندر غلو کرے وہ بھی جہنمی ہے۔ بغض کیا ہے کہ مولا علی دی شان نو کٹاوے، مولا علی دی شان نو کٹاوے وہ بھی جہنمی ہے، اور جیڑا مولا علی دی شان نو نبیاں تو بھی وداوے وہ غلو ہویا، وہ بھی ہلاک ہے، وہ بھی جہنمی ہے۔ نبی دا ایک اور مقام ہے، مولا علی دا اپنا مقام ہے، مولا علی دی اپنی شان ہے۔ مولا علی نو اللہ کرم اللہ وجہ الکریم، اسی علی علی والے نہیں، اسی مولا علی والے ہاں۔ زیادہ جو ہے نا وقت دی دامن جنی کو گنجائش ہوندی ہے تو اب سمجھ دے جانا بات نو، اسی مولا علی والے ہاں۔ ایک شعر ہے انہیں نا بڑا ایک پیارا جملہ جو ہے نا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی شان دے متعلق پڑھیا، وہ کہنے لگا کہ خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق جل رہے ہیں، علی کا کھا کر علی کو بھونکنا
ہے تیری فطرت، وگرنہ ملا تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ فرمایا کہ مولا علی کرم کئی نے انج دا بغض رکھیا، مولا علی دے نال بغض رکھیا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے نال جو ہے انہوں نے کو عداوت ہوئی، پتہ نہیں انہوں نے کیا سمجھی یا کیا اشارہ انہوں نے سمجھیا۔ الحمدللہ جو اہل سنت و جماعت دے سٹیج تو مولا علی دی شان بیان ہوندی ہے، کوئی بھی ایویں دی شان مولا علی دی نہیں بیان کر سکتا، اور پھبدی ہی اہل سنت و جماعت نو ہے، شان مولا علی اہل سنت و جماعت نو ہی پھبدی ہے۔ تو مولا علی نو میرے نبی نے بلا کے فرمایا علی تیری وجہ تو دو جماعتاں ہلاک ہون گئیاں، ایک وہ کہ جڑا تیرے نال بغض رکھدے نے، ایک وہ جڑے تیرے نال بغض رکھدے نے، ایک ذاکر کو ملا نہیں کہہ رہے، اے نبی دی زبان وچوں نکل رہا ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا علی ایک وہ کہ جڑے تیرے نال بغض رکھدے نے، تیرے نال عداوت رکھدے نے، تیرے نال دشمنی رکھدے نے، علی وہ ہلاک ہون گے۔ اے مولا علی وہ جہنمی نے، اور فرمایا اے مولا علی دوجے وہ نے کہ جڑے محبت دے اندر غلو کردے نے، محبت تو کردے نے لیکن محبت دے اندر غلو کردے نے، علی وہ بھی کہے آباد وہی رہے گا جڑا تینوں تیری شان دے مطابق منے گا، جڑا تینوں تیرے جو مقام اللہ نے عطا فرمایا اس مقام اور اس شان دے مطابق علی جڑا مننے گا وہی آباد و شاد ہوئے گا۔ میرے نبی دے غلاموں، تفسیر مظہری دے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ آپ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، دیکھو عقیدہ دیکھو قاضی صاحب قاضی ثناء اللہ پانی پتی دا، آپ فرماندے نے کہ عالم ارواح دے اندر، عالم ارواح دے اندر نبی بھی سن تے علی بھی سن، عالم ارواح دے اندر نبی بھی موجود سن تے مولا علی بھی موجود سن۔ فرمایا عالم ارواح وچ نبی نبوت ونڈ رہے سن، مولا علی ولایت ونڈ رہے سن۔ عالم ارواح دے اندر نبی جو ہے وہ نبوت تقسیم کر رہے ہیں، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے آپ عالم ارواح دے اندر ولایت تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے دیکھو نا، اچھا ایتھوں حساب لگانا مطلب یہ ہویا کہ عالم ارواح وچ مولا علی ولایت ونڈ رہے ہیں، مطلب یہ نکلیا جدھر ولی ادھر علی، جدھر ولی ادھر علی، جدھر داتا صاحب ادھر علی، جدھر غوث پاک ادھر علی، جدھر مجدد پاک ادھر علی، جدھر پیر مہر علی شاہ ادھر علی، جدھر پیر سیال لجپال ادھر علی، جدھر جو ہے پیر ادھر علی، ولایت جدھر ولی ادھر علی۔ تو پھر عقیدہ خود سمجھ آ گیا کہ جدھر ولی ادھر علی، جدھر ولی نہیں ادھر مولا علی بھی نہیں ہے، تو جدھر ولی ادھر علی۔ حضرت علی المرتضی خلعتا اسد اللہ کرم اللہ داماد مصطفیٰ اور مصطفیٰ دے ویر تے حلالیاں دا پیر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے آپ دی ولادت باسعادت کعبہ معظمہ دے اندر ہوئی۔ تین دن مولا علی نے اکھاں نہیں کھولیاں، ایک دن گزریا نہیں کھولیاں، دوجا دن گزریا نہیں کھولیاں، تیجا دن گزریا نہیں کھولیاں، تیسرا دن ہویا رسول اللہ دی چچی آپ فرمانیاں نے رسول اللہ نو کہ اللہ نے تینوں ویر دیتا ہے بڑا سونا ہے پر اکھاں نہیں کھولدا، رب نے تینوں ویر دیتا ہے بڑا سونا ہے اکھاں نہیں کھولدا۔ تھوڑے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ نے آپ نے فرمایا چچی ذرا مینوں پکڑانا نا، مولا علی نو مصطفیٰ نے اپنے کول اٹھایا۔ حضرت علی بھی فرماندے ہونے نے اتنا مزہ ماں دی گود وچ نہیں آندا جنہ مصطفیٰ دے ہتھ وچ آ رہا ہے، دامن مصطفیٰ دے اندر جتنا لطف آ رہا ہے، جتنا سرور آ رہا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے رسول اللہ نے اٹھایا، جدو رسول اللہ نے اٹھایا میرے نبی فرماندے نے چاچی کیا ہویا؟ 3 دن ہوئے اکھاں نہیں کھولیاں، عرض کی تھی 3 دن ہوئے اکھاں نہیں کھولیاں، رسول اللہ فرما رہے نے لے پھر آ ویکھ نا چاچی اکھاں کھول لیاں نے۔ حضرت علی بھی یہی چاہتے سن یا رسول اللہ میں اکھاں ادو کھولنیاں نے جدوں چہرہ مصطفیٰ نو دیکھنا ہے، چہرہ مصطفیٰ نو دیکھنا ہے تب اکھاں کھولنیاں نے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا اس بات پہ بڑا اختلاف ہے
لوگ حضرت ابو طالب دا بڑا اختلاف کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے. ہن تو اختلافات اننے کو ود چکے نے کہ کچھ عرصے تک خدا نو خدا کہنا بھی لوگ جرم سمجھن گے. اختلافات اتنے اس حد تک جو ہے مذہبی معاملات نظام، اللہ دی پناہ اللہ بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی امن و امان اور ساڈے ملک نو ساڈے دین دی حفاظت فرمائے. میرے نبی دے غلاموں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم 8 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہے. 8 سال رسول اللہ دی تربیت چ رہے، میرے نبی دے نال سوندے رہے، حضور دے سینے تے لیٹدے رہے. حضور فرماندے نے جدو مولا علی نے رونا نا، میں کئی باری بچپن وچ مولا علی نو اپنی زبان دینی، حضور مولا علی نے چوس لینی. گڑتی بھی مولا علی نو مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے، گڑتی بھی مولا علی نو رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے. 8 سال مولا علی تربیت مصطفیٰ دے اندر رہے، بستر مصطفیٰ تے رہے، تربیت مصطفیٰ، پرورش مصطفیٰ دے اندر رہے، نگاہ مصطفیٰ دے اندر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دا جو ہے وہ وقت گزریا. تواڈے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے والے ہو، علم دے 73 حصے نے، علم دے 73 حصے نے. فرمایا ایک حصہ علم دا وہ حضرت آصف بن برخیہ والا آیا ہے. 72 حصے اللہ نے مولا علی نو تقسیم فرمائے نے. علم دے 73 حصے. فرمایا ایک حصہ جو ہے نا وہ آصف بن برخیہ، وہ یاد ہے گا آصف بن برخیہ دی؟ حضرت سلیمان دا دربار لگا ہویا ہے، سارے بیٹھے ہوئے نے. حضرت سلیمان دے دربار دے اندر بیٹھن والا ولی، حضرت سلیمان دی امت دا ولی وہ بیٹھا ہوا ہے، موجود ہے. اللہ دا قرآن ہے، فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب ان آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. بات سمجھنا، میں واقعہ نہیں سناواں گا، صرف بات سمجھانا مقصد ہے. توجہ ادھر میری طرف. حضرت آصف بن برخیہ حضرت سلیمان دی بارگاہ دے اندر موجود نے. حضرت سلیمان فرمانے نے وہ تخت بلقیس لے ہونا ہے. آپ فرما رہے نے جندے کو ایک حصہ علم ہے، ایک حصہ علم والا وہ بارگاہ سلیمان دے اندر عرض گزار ہوئے. فرمایا اے نبی اللہ، اکھ جھپکنا تہاڈا کام ہے، اکھ کھلن تو پہلے تخت بلقیس حاضر ہوئے گا. دوستو توجہ کرنا، اگر ایک حصہ علم والا بارگاہ حضرت سلیمان وچ بیٹھے اور اتنی پاور، اتنی طاقت اللہ عطا فرمائے کہ اکھ جھپکن تو پہلے اتنا تنا دے حساب دے نال وزنی تخت جو ہے وہ لے آ کے حاضر کر سکتا ہے. تو مولا علی دی شان تو قربان جائیے، اللہ نے 72 حصے علم عطا فرمایا ہے، 72 حصے علم عطا فرمایا ہے. حضرت آصف بن برخیہ کو ایک حصہ علم ہے، بارگاہ سلیمان ہے. مولا علی کو 72 حصے علم ہے اور بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دے کول علم ہے 72 حصے اور بارگاہ مصطفیٰ دی. آصف بن برخیہ کل علم ایک حصہ، بارگاہ حضرت سلیمان دی. پاور دیکھو، خود چیک کر لو علی کل کتنا علم ہوئے گا. ایویں تو نہیں نا، میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. فرمایا میں علم دا، علی اس کا، انا دار الحکمتی وعلی بابھا. یہ بھی تو رسول اللہ دا فرمان ہے. حضور فرمانے نے میں حکمت دا اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ بھی تو رسول اللہ کا فرمان ہے. میرے نبی نے شانہ عطا فرمائیاں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا. او یار جس نو چلنا مصطفیٰ نے سکھایا ہوئے، جنہوں نے بولنا مصطفیٰ نے سکھایا ہوئے، جنہوں نے گڑتی مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہوئے، جنہوں نے اکھا مصطفیٰ دی گود وچ کھولیاں ہون، جنہوں نے اپنا بچپن حضور دے کول سکھیا ہوئے، چلنا مصطفیٰ سکھان، بولنا مصطفیٰ سکھان، تربیت مصطفیٰ فرمان. اکھ کھلے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھے، بستر مصطفیٰ دا ملے، گڑتی مصطفیٰ دی ملے، اس علی دی شان ورا الورا ہے. میرے نبی دے غلاموں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، یہ مولا علی دا بھی فرمان ہے. حضور مولا علی دا فرمان ہے، آپ فرمانے نے میں قرآن دے ظاہر نو بھی جاننا، قرآن دے باطن نو بھی جاننا. فرمایا قرآن دے شان نزول نو بھی جاننا، قرآن دے مقام نزول نو بھی جاننا.
واہ علی تیری عظمت تو قربان. فرمایا قرآن دی ایک ایک لفظ نو جاننا، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، حال کیا ہے، قال کیا ہے. فرمایا میں سارا ہی جاننا وا، ظاہر بھی جاننا، باطن بھی جاننا. فرمایا کہ میں قرآن دا نزول بھی جاننا اور نازل ہویا مقام میں نزول بھی جاننا وا. ہر ایت دا شان نزول ہے، مقام نزول ہے. مولا علی فرماندے نے میں قرآن دیکھ کے لفظ دی شان بھی جاننا، اس دا باطن بھی جاننا، اس دا ظاہر بھی جاننا، اس دا مقام بھی جاننا، مقام نزول بھی جاننا وا. یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی شان ہے. اور حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پتہ کون ہے؟ حضرت مولا علی دے بیٹے، بڑے بیٹے. اسی امام حسین والے بھی ہاں تے امام حسن والے بھی ہاں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ مولا علی دی بارگاہ دے اندر موجود نے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دا فرمان ہے، آپ تشریف فرمان ہے. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماندے نے بیٹا جان دیو تیرے بابا دا مقام کی ہے. فرمایا بیٹا جاننا ہے تیرے باپ دا مقام کیا ہے، تو جاننا ہے. حضرت حسن خاموش رہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا بیٹا اگر زمین دے ذریاں دے برابر بھی نیکی ہوئے تے فخر نہیں کرنا. حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اتھے تے جناب 10 نمازاں بندہ پڑھ لوے نا، آندھے نے مولوی شاہی کیڑی ہیں نے، میں 10 پڑھی بیٹھا نا، مولوی کیڑی شاہ ہے انہوں کٹ کے مسیح تو باہر مارنا. میں بھی تے 10 پڑھ لئی ہیں نا، مولوی کر دے کی نے، میں نماز ہی پڑھا دے نے، انہاں کو ہے کیڑا ہو رہا ہے، انہوں نے کی کرنا ہے نماز جو گے. راہ قربان مولا علی تیری تربیت تو بیٹے دی تربیت کیا فرما رہے ہیں. فرمایا پتر زمین دے ذرے برابر بھی بندہ نیکیاں کر جاوے. علی زمین نو بھی جاندا ہے، زمین دے ذریاں نو بھی جاندا ہے، اور زمین دے ذریاں دیاں نیکیاں کنیاں کنزیاں نے مولا علی وہ بھی جانتے ہیں. فرمایا بیٹا ہوئے تے فخر نہیں کرنا، پھر بھی جو ہے فخر نہیں کرنا. حضرت علی جانتے ہیں. اور کرم اللہ وجہ الکریم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی شان، آپ دا مقام، اللہ تعالیٰ نے آپ نو شان، مقام، عظمت، رفعت اور بلندی یہ عطا فرمائی. یہ گل بھی کوئی کو مندا ہے تے کوئی کو آندے نے جو نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں کسی مولوی دی گل نہیں کرن لگا، میں مولا علی دی گل کرن لگا ہاں. مولوی دی گل ہو تو بندہ کہہ سکتا ہے یار نہیں مولا علی دی مننے چاہتی ہے، مولوی دی نہیں. حضرت علی جدو سواری تے سوار ہوندے نے ایک قدم رکھتے ہیں قرآن نو شروع کردے نے، جدو دوجا قدم رکھتے ہیں تے قرآن نو ختم فرما دے نے. یہ کسی مولوی دی نہیں ہے. مولا یقین جانو میرا گلا بھی بہت ڈسٹرب سی. میری طبیعت نہ صبح نماز ٹائم بھی نہ میں بڑی مشکل نہ نماز پڑھی نہیں سی پڑھائی جا رہی. میں قاری صاحب نو دیکھتا رہے بھی تھوڑا لیٹ ہو گئے کہ نماز پڑھان گے. انی ڈسٹربنگ رہی ہے، گرارے کر پانی گرم پی معاملات تاکہ تواڈے نال گل ہوے. یار تسی ایویں بیٹھو گے تے بس وما علینا الا البلاغ المبین ہے جی اسی جناب بس کر دیں گے جی تسی انج نہ بوو. مولا علی دا ذکر تے سبحان اللہ وہ تے بڑے جذبے والا ہوندا ہے. تھوڑا جہا ہل چل رہا کرو کچھ نہیں ہوندا، خیر سلا ٹھنڈ اتر جاندی ہے. بندہ بولدا رہے نا ہن مینوں گرمی پی لگدی ہے. اج میں آیا نا مینوں ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی، مسجد بھی ٹھنڈی لیکن ہن گرمی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ مولا علی دا ذکر ہے نا. تے تسی بھی ذرا محبت نال کہو نا سبحان اللہ. مولا علی دے ذکر تے تو بنتی ہے نا سبحان اللہ. حضرت مولا علی دی شان ہے یار کہ ایک قدم رکھتے ہیں سواری تے قرآن شروع کرتے ہیں، جدو دوجا قدم رکھتے ہیں تے قرآن ختم کر لیندے نے. مولا علی دی یہ شان ہے. یہ کسی مولوی دی بات نہیں ہے، یہ کسی موکر ذاکر دی بات نہیں ہے. مولا علی دی شان ہے اور یہ آپ دی کرامت ہے. تے کرامت ہر بندے دی عقل وچ نہیں ہوتی. یہ مولا علی دی شان ہے اور یہ آپ دی کرامت ہے. ہر بندے دی عقل دے اندر کرامت نہیں ہوتی. علی نو اللہ نے وہ شان، وہ مقام، وہ عظمت عطا فرمائیاں نے. مولا علی دی شان ورا الورا ہے. اگر حضرت علی وہ ذات ہے کہ اگر صدقہ کرے زہری اللہ قرآن نازل فرمائے، علی صدقہ کرے پوشیدہ اللہ پھر بھی قرآن نازل فرمائے. اور مولا علی دی فرمان دے اندر
چند حدیثاں آپ احباب ذرا سماعت فرما لو. حدیث پاک کے اندر موجود ہے تھوڑے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جدو کسے بندے دے نال بھلائی دا ارادہ کردا ہے، اللہ جدو کسے بندے دے نال بھلائی دا ارادہ کردا ہے اس دے دل دے اندر پیار مولا علی دا عطا فرما دیندا ہے. اللہ تعالی جدو کسی بندے دے نال بھلائی دا ارادہ کردا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے دے دل وچ مولا علی دا پیار عطا فرما دیندا ہے. میرے نبی دے غلامو، اچھا دوسری حدیث مبارکہ میرے اور تواڈے آقا لجپال نبی احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیر علی کوئی عام نہیں ہے، مولا علی کوئی عام نہیں ہے، آپ دی کوئی شان کوئی مقام یا ایویں مولا علی نہیں ہے. ازاکرہ نے پھڑ لیا جی علی والے ہسیاں فلاواں اب فلاں چرس تے پنگاں پی کے تے منہ بدبودار کر کے مولا علی دا ذکر کرنے والا اور ہے، مصطفیٰ دا فرمان سنا کے مولا علی دے خوش ہونا ذکر تے اہل سنت و جماعت دی شان ہے. مولا علی دی شان کوئی عام ہے نہیں ہے. فرمایا کہ علی تیرے نال محبت او نیکی ہے کہ جس نو کوئی گناہ مٹا نہیں سکتا. علی دے نال محبت او نیکی ہے کہ جس نو کوئی گناہ مٹا نہیں سکتا. اور فرمایا علی دا بغض، مولا علی دا بغض او گناہ ہے کہ جس نو کوئی نیکی مٹا نہیں سکتی ہے. فرمایا کہ اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ نے فرمایا علی دے نال محبت جو ہے ایسا عمل ہے او نیکی ہے کہ بندہ کنے گناہ کرے محبت علی نہیں مٹ سکتی، اور بغض علی رکھے وہ کنیاں نیکیاں کر لوے بغض مولا علی نہیں مٹ سکتا. ایویں تو نہیں نا حضور فرما رہے. فرمایا علی وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، ہلاک ہویا جڑا بغض علی رکھے، وہ ہلاک ہویا جڑا محبت جو غلو رکھے گا. فرمایا علی وہ بھی ہلاک ہو گیا اور جڑا بغض علی رکھے گا وہ بھی ہلاک ہو گیا. میرے نبی دے غلامو تیسری حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، حضور نے فرمایا میرے کول جبرائیل امین تشریف لے آئے اور آ کے پتہ کی آندے نے یا رسول اللہ وہ بندہ بدبخت نہیں ہو سکتا. حضور خاموش. پھر آخیا یا رسول اللہ وہ بندہ بدبخت نہیں ہو سکتا. میرے نبی پھر خاموش. پھر کیا یا رسول اللہ وہ بندہ بدبخت نہیں ہو سکتا. حضور پھر خاموش. پھر چوتھی باری یا رسول اللہ وہ بندہ بدبخت نہیں ہو سکتا. میرے نبی خاموش. پنجویں باری جبرائیل امین پکار کے کہہ رہے یا رسول اللہ وہ بندہ بدبخت نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے فرمایا جبرائیل کون؟ فرمایا جن دل وچ مولا علی دا پیار ہوئے گا. فرمایا جن دل وچ مولا علی دا پیار ہوئے گا. میرے نبی دے غلاموں پنجویں چوتھی حدیث مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی. اچھا یار اسی پانچ تن والے بھی ہاں، اسی محبت اہل بیت والے بھی ہاں. حدیثاں پانچ طرز نام تے مولا علی دی شان وچ پانچ. چوتھی حدیث مبارکہ حضرت ام سلمہ ساری کائنات دی ماں زوجہ مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے جدو رسول اللہ جلال وچ ہوندے سن نا کسی دی جرت نہیں سی ہوندی مصطفیٰ دا سامنا کرے. فرمایا جدو مصطفیٰ جلال وچ ہوندے سن، جدو حضور جلال وچ ہونا کسی دی جرت نہیں ہونی حضور دا سامنا کرے، رسول اللہ دے نال کوئی گل کرے. فرمایا میں کئی باری ویکھیا ہے. حضرت ام سلمہ فرمانیاں نے میں کئی باری ویکھیا ہے حضور جلال وچ نے، ادھر مولا علی آ گئے مصطفیٰ جمال وچ آ گئے نے. فرمایا میں کئی دفعہ دیکھے حضور جلال دے اندر نے مولا علی دا سامنا ہویا، مولا علی ہے. ایویں تو نہیں نا مولا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. حضور نے چہرہ علی ویکھیا ہے، جلال جمال وچ تبدیل ہویا. فرمایا حضور جلال دے اندر نے میں کئی دفعہ دیکھیا جدو مولا علی سامنے ہے مصطفیٰ دا جلال جمال دے اندر تبدیل ہویا. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری کائنات دی ماں صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ مولا علی دے بارے فرماندیاں نے لوگوں پتہ ہے علی کون ہے؟
آپ فرماندیاں نے لوگو علی کون ہے؟ فرمایا میں ایک دن دیکھیا اپنے بابا نو تے میں ایک سوال کیتا، میں کہ ابا جان ہے تانوں میں کئی واری ویکھیا ہے کہ تسی مولا علی نو ٹک ٹکی لگا کے ویندے ہو، مولا علی نو ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے ہو۔ روایت حضرت عائشہ تو صدیقہ دی، یہ سنی بیان کر سکتا ہے، یہ صرف سنی بیان کر سکتا ہے۔ ماں مر جائے گی کوئی اس حدیث نو انج نہیں پڑھے گا، اور حدیث سیاستہ دی صحیح معنی دے اندر صحیح سند والی حدیث موجود ہے۔ فرمایا حضرت اما عائشہ تو صدیقہ ابو بکر دی صاحبزادی ہے، سوال ابو بکر کول کر رہی ہے، فرمایا اے ابا جان ہے میں تانوں دیکھنی ہاں، بار بار دیکھے ہے تسی ٹک ٹکی لگا کے مولا علی نو دیکھ دے ہو، وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹی تینوں نہیں پتا، میرے نبی نے فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی نے عبادت، رسول اللہ کا فرمان ہے علی نو دیکھنا عبادت ہے، علی نو دیکھنا عبادت ہے، ہر بندہ عبادت کرے گا، علی نو دیکھنا عبادت ہے۔ صرف سنی ماں دا پتر جو ہے وہ للکار کے کہے گا، حدیث دی روایت کرنے والی اما عائشہ ہے اور حدیث سے عمل صدیق اکبر نے فرمایا ہے۔ دیکھو نا یار، دیکھو دیکھیا کی نے، پوچھیا کی نے، دسیا کی نے، کوئی ہنج نہیں دسے گا، ویکھیا کی نے، دسیا کی نے، پوچھیا کی نے، ویکھن والی اما عائشہ صدیقہ ویکھن والیاں کہ ابا جان میں تینوں کئی دفعہ دیکھیا، چلو اج کر لو، پوچھن والیاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دسن والے مصطفیٰ، ویکھن والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے پھر علی دے بلگیاں نو، علی دے منن والیاں نو تائیں محبت انہاں دی جو ہے مکمل ہوئے گی جدو صدیق اکبر نو صدیق منن گے، صدیق اکبر نو صدیق منن گے، صدیق اکبر نو صدیق منن گے، تب جا کے حدیث پہ عمل ہوئے گا، کیونکہ اما عائشہ تو صدیقہ راوی، حضرت صدیق اکبر عمل کر رہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے اور حضور کے فرمان پہ ہوتے عمل ہو رہے ہیں۔ دسن والے مصطفیٰ، پوچھن والی اما عائشہ تو صدیقہ، عمل کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا جی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ہیں جی جتھے یاراں دا ذکر ہوئے تو چلو کٹھا تے ہوئے نا، اسی مولا علی دا ذکر کلا نہیں نہ کری دا، یاراں نو نال رکھی دا، جدوں ہے ہی نال سن، محبت ہی نہ دینی سی تو پھر نال ہی رہنا نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول نا کسی نے پوچھیا اے عمر علی کون ہے؟ فرمایا تو نہیں جاندا، تو نہیں جاندا؟ کیا حضور جاننا وا تواڈے تو پوچھنا چاہنا، تسی دسو علی کون ہے؟ فرمایا سن پھر، یہ حضرت عمر دا فرمان ہے، فرمایا سن پھر علی کون ہے؟ فرمایا جویں نبی تو بعد دوجا نبی نہیں نہ آ سکدا، فرمایا ایویں علی تو بعد دوجا علی بھی نہیں آ سکدا۔ گھر جا کے سبحان اللہ کہہ لیا جی، آ ویڈیو بنن رہی ہے، ویڈیو سن کے نہ ادو ہی کہہ لیا جی، میں تانوں نہیں کہاں گا سبحان اللہ کہہ دو۔ فرمایا اے حضرت عمر، حضرت عمر، یار ایتھے تے کوئی مسئلہ نہیں نا، اسی سارے ایکو کچھ ہاں، اے تے کدھر ہور، خدا دی قسم ہے انہاں لوگاں تک پیغام پہنچے کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں، حضرت عمر فرما رہے ہیں، حضرت عمر فرما رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھو نا آپ کی عمر کتنی ہے، وہ کہتے ہیں عمر نہیں ایج پوچھو، ایج پوچھے عمر نہیں پوچھے، انہوں نے تکلیف ہوندی ہے، عمر نام تو تکلیف ہے۔ تو بندہ پوچھتا نا بھائی تیری عمر کنی ہے، عقیدے وچ گڑبڑ ہوئے، کہندے نے میری عمر تے نہیں پر میں انہیں کو سالاں دا ہاں ہوا، میں کہ یہ سال برباد کیتے نہیں جے تیرے دل وچ عمر نہیں ہے، عمر نہیں ہے۔ حضرت عمر جرت و بہادری حضرت عمر دے اندر، اے کیا نے او وڈے وڈے کافر جڑے سن نا وہ بھی عمر تو کمبدے ہونا کرنا کہ حضرت عمر آ گئے، واہ عمر قربان، زمین ہلے، عمر دا درہ لگے، زمین ساکن ہو جائے، او عمر اگر شراب ہوئے وہ
بوتل حضرت عمر پوچھے کیا ہے دودھ وچ تبدیل ہو جائے. حضرت عمر نے گناہگار ویکھے موقع تے توبہ کر لے. او عمر او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اوے علی دا پچھن والے ہو عمر دا فیصلہ یہی ہے جویں نبی تو بعد دوجا نبی نہیں ہے ایویں علی تو بعد دوجا علی بھی. اے مول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا فرمان ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اچھا پھر حضرت عمر نے بھی فرمایا لوگو مولا علی دا جدو بھی ذکر کرو خیر نال کریا جے. حضرت عمر فرماندے نے لوگو مولا علی دا جدو بھی ذکر کرنا ہے خیر نال کرنا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی شان ذرا سننا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرمانی نے ادعو لی سید العرب ادعو لی سید العرب الستو سید العرب. میرے نبی نے فرمایا رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر نا آپ نے پوچھیا آپ پکار رہی ہیں حضور دے نال مخاطب ہوئی ہیں آپ فرما رہی ہیں ادعو لی سید العرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پکاریا نا تسی سید العرب ہو. میرے نبی کی فرماندے نے حضور نے فرمایا آنا سید ولد آدم. فرمایا عائشہ سن لے یہ اما عائشہ صدیقہ نے روایت فرمائی ہے. حضور فرماندے نے عائشہ انا سید ولد آدم وعلی سید العرب. فرمایا عائشہ میں سردار ہاں اولاد آدم دا اور عرب دا سردار مولا علی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ ہے. رسول اللہ فرما رہے نے میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ میں اولاد آدم دا سردار ہاں میں عرب دا نہیں ساری اولاد آدم دا سردار ہاں. اور میں عرب دا سردار ویکھنا تو مولا علی ویکھ لو. عرب دا سردار ویکھنا ہے تھوڑی اور میرے آقا. اچھا ایک بات اتنے یاد رکھنا ساڑھے عقیدے دی بات ہے. یہ حدیث کئی صحابہ دے بارے ہے. یہی حدیث اتنے کوئی یہ نہ کہے ویکھو جی افضلیت ایک ہے فضیلت ایک ہے افضلیت. فضیلت یہ ہے کہ حضور فرمانے نے وعلی سید العرب یہ فضیلت ہے مولا علی دی. افضلیت پتہ کیا ہے حضور فرمان نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اے علی ابو بکر سے کہیں لوگوں کو نماز پڑھائے. یہ افضلیت ہے عقیدے کی گڑبڑ نہ ہو جائے. ایک ہے فضیلت ایک ہے افضلیت. جڑا بندہ جہل ہوتا ہے نا ان دین مذہب ہی کوئی نہیں ہوتا. جہالت کا کوئی فرقہ نہیں ہے جہالت کا کوئی مذہب نہیں ہے جہالت کا کوئی دین نہیں ہے. جہل دا پتہ نہیں پیو بھی پیو ہے کہ نہیں ہے. ان دا دین مذہب عقیدے فرقے نہ تعلق نہیں ہے. جہالت دا افضلیت اور فضیلت مولا علی دی یہ ہے فضیلت کہ حضور فرما رہے ہیں وعلی سید العرب عرب دا سردار علی ہے. اور جدو باری آئی نا افضلیت دی تو مولا علی نے فرمایا علی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. یا اما عائشہ نے فرمایا مری ابا بکر اپنے بابا نو جا کے کہہ لوگوں نے نماز پڑھاؤ. مولا علی نے فرمایا علی جلدی کر. حضرت صدیق اکبر نے فرماؤ لوگوں نے نماز پڑھاؤ. مصلی امامت صدیق کا جو ہے انتظار کر رہا ہے. حضرت علی دی فضیلت ہے اور صدیق اکبر دی افضلیت ہے. وقت دامن دے اندر گنجائش نہیں. انی کو بات رو سمجھ لینا میرے نبی دے غلاموں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا. تھوڑی اور میرے آقا لجپال نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا حوض کوثر ہوئے گا. اوے ہن تے سبحان اللہ بن دی ہے. او یار تسی دے میں بیٹھے ہو پتہ نہیں تسی کدے اور جانا ہے. اوے ساڈے واسطے دے
یہ سنیاں واسطے نے، یہ مولا علی دے منن والیاں والے واسطے نے۔ اچھا پھر مزے دی بات اگے دیکھنا، حضور فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، حوض کوثر ہوئے گا، اتھے مولا علی ہوئے گے۔ اچھا اجے بھی انہاں نوں نہیں سمجھ، اتھے مولا علی ہون گے۔ مولا فرمایا اتھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہون گے، اور فرمایا کہ اتھے نا کئیاں دے سینے کئیاں دے سڑدے ہون گے تے کئیاں دے چہرے او چمکدے ہون گے، کئیاں دے چہرے چمکدے ہون گے۔ حدیث بڑی طویل ہے، بات رو اختتام دی طرف لے آواں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہاں دے سینیاں وچ محبت علی ہوئے گی، انہاں دے چہرے چمکدے ہون گے۔ جنہاں دے سینیاں وچ محبت علی ہوئے گی۔ اچھا سینے دے وچ ہوئے گی، ساڑی ایک باڈی ہے، باڈی دے اندر سینہ ہے، پھر اس سینے دے اندر یہ بڑا بڑا ایک سفینہ ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن شارٹ کر لو، باڈی ہے، باڈی دے اندر سینہ ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ چہرے نو اتنا بھی پتہ چل جائے گا ان دی باڈی ہے، اس باڈی وچ ایک سینہ ہے، اس سینے وچ علی ہے، او اڈی دوروں کنیکشن کھچ کے لے آ کے چہرہ روشن ہوئے گا، چہرہ چمکدا ہوئے گا کہ علی والا ہے، اے چہرہ علی والا ہے۔ تو میرے نبی دے غلامو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا جس سینے وچ مولا علی ہوئے گا وہ سینہ چمکدا ہوئے گا۔ پھر ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان ہے، محبت کر کے یاروں سے علی نے یہ بتلایا، محبت کر کے یاروں سے، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، سارے صحابہ سے محبت کر کے یاروں سے علی نے یہ بتلایا صحابہ کے جو دشمن ہیں وہ علی والے نہیں ہوتے۔ آخنا جی عمر دا نام نہ لو، اسی لی والے ہاں، وہ کسی میراسی دے جھوڑ والے ہاں، تو لی کرے گا۔ یہ مولا علی خود فرما رہے نے جڑا صحابہ دا دشمن ہے علی دا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا جڑا میری شان ودھاوے، مولا علی فرماندے نے ضرب حیدری کتاب دے اندر، فرمایا جڑا میری شان ودھاوے تے صحابہ دی گھٹاوے، قیامت دا دن ہوئے گا تے مولا علی ہوئے گا۔ فرمایا 70 درہ مارا گا اس وقت نو، 70 درہ مارا گا مولا علی کے شباب کے اندر۔ فرمایا اے ابو بکر تو افضل منو کہندا سی، اے عمر تو افضل کہندا ہے، اے عثمان غنی تو افضل کہندا ہے۔ میری تے شان ہوئی ہے جڑی مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ جے رسول اللہ شان دے، رسول اللہ مقام دے، میرے نبی کہن تے پھر حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق علی المسلمین حق الوالدی علی الوالدی، حق علی المسلمین حق الوالدی علی الوالدی۔ فرمایا جے پتر دے اوتے پیو دا ادب ضروری ہے، جے پتر دے اوتے باپ دا ادب ضروری ہے، فرمایا اے امت دے اوتے مولا علی دا ادب ضروری ہے۔ جے پتر تے باپ دا ادب بڑی مشکل بات ہے، ایویں ہی جی پتر دا کم ہے باپ دا تے امت دا کم ہے مولا علی دا ادب کرے۔ اور مولا علی کیا نے، ایک پنجابی دا شاعر ہے نا، تو پتہ کی کہندا ہے مرتضی علی محتدا علی، چلو جی شیر خدا علی محتدا علی مقتدا علی۔ فرمایا مرتضی علی، شیر خدا علی، محتدا علی، مقتدا علی، مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے خدا، مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ میرے نبی دے غلامو، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی بارگاہ ہے، آپ دی بارگاہ ہے، تو کافرہ نے نا، اچھا مدینے دے اندر نا دو لوگ سن، مکے دے اندر دو لوگ جنہ جڑے سردار سن، دو سردار
ایک دوویں مصطفیٰ دے غلام نے، دوویں سردار نے تے دوویں ہی پیسے دے لحاظ دے نال، مرتبے دے لحاظ دے نال، مقام دے لحاظ دے نال انہاں دے کول سرداری ہے۔ حضرت عثمان غنی دا نام ہوندا ہے، آپ سردار نے تے پر پرونا جیڑا بھی مصطفیٰ کول آنا نا حضور نے در زہرا تے بھیجنا۔ حضرت عثمان غنی حاضر ہو، یا رسول اللہ میں مکے دا سردار ہوں، مینوں لوگ سردار کہندے، میرے کول بھیجو، میں انہوں نوازاں دی خدمت کراں، انہاں دا اہتمام و انتظام کراں۔ یا رسول اللہ میں جو ہاں۔ فرمایا عثمان کافر کہتے ہیں کہ علی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، کافر کہتے ہیں کہ علی کچھ دے نہیں سکتا، کر لگیے، کافر کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں کہ علی کچھ دے نہیں سکتا۔ اندر انہاں کول کی ہے، لوگ کہندے نا انہاں کول کی ہے، یا انہاں نو سمجھ ہی نہیں ہے۔ منافق چول ہوندا ہے نا، چول، او کافر چول ہوندا ہے، انہوں سمجھ نہ آئی نا، کہندا علی کول کی ہے۔ مولا علی دی بارگاہ ہے تو انہوں نے نا ایک فقیر آیا منگا، انہوں نے سوال کیتا، جدو سوال کیتا نا انہوں نے کہا ساڈے کول تے تینوں بڑا کچھ ملے گا، پر آج انج کرنا سامنے کے دروازہ ہی اتنے چلا جا تے انہاں دے کول جا تے انہاں دے کول لے کے آ، جے تے ادھر کچھ مل گیا تے ٹھیک ہے، نہ ملیا ساڈے کول ہی جو کھوے گا تینوں دے دواں گے۔ وہ جانتے سن 3 دن ہو گئے نے چولہا بھی نہیں چلیا، ایک پیٹو تے نہیں سی نا مولا علی، لنگر دا دشمن تو نہیں سی نا مولا علی تو انہاں دا مقام وراول ورا جدوں وہ سارا منصوبہ کر کے بھیجیا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی بارگاہ دے دروازہ کھٹ گیا، آپ باہر ہے تو دیکھیا سائل ہے، کہندا علی کچھ عطا کرو۔ حضرت علی دیکھتے نے ایک لقمہ بھی نہیں جڑا انہوں میں دے دوں گا۔ مولا علی تھوڑے پریشان ہو، کہا رہا ہے ادھر سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ صابرہ شاکرہ امّہ حسین امّہ حسن رسول اللہ دی لختے جگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیا فرمایا اے علی پریشان ہو کیا وجہ ہے، اے علی پریشان ہو کیا وجہ ہے؟ فرمایا مولا علی نے فرمایا کہ آج ایک سائل آیا ہے، منگن آیا ہے، تے وہ منگن نہیں آیا، امتحان لینا آیا ہے، انہوں بھیجیا کافران نے، انہوں بھیجیا منافقان نے، آج عزت دا سوال ہے، آج عزت دا سوال ہے، عزت دا مقام ہے۔ سیدہ طیبہ نے اے نہیں فرما لی کی کریے، آپ نے نہ ہاتھ اٹھائے، مٹی نو بھرے ہاتھاں دے اندر، اتنی مٹی ہاتھاں دے اندر اٹھائی، فرمایا علی جھولی کرو، علی جھولی کرو، اور سیل نو دے دو، انہوں کو دیکھنا نہیں، جنہوں بھیجے گا انہوں نے سامنے جا کے دیکھنا ہے۔ تو میرے نبی دے غلاموں، مولا علی نے اٹھایا، پوچھیا مولا علی بھی نہیں، اے سیدہ مٹی خود ابو تراب علی ہے، خود ابو تراب علی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نا ابو تراب مٹی دا باپ، مٹی دے باپ نو ابو تراب، خود ابو تراب ہے، مٹی نو جان دے، مٹی دیا کوالٹیاں جان دے، پر ابھی جان دے ہے کہ جتھے ہاتھ سیدہ زہرا دا لگ گیا ہے یہ مٹی سونا بڑھ جاتی ہے۔ مولا علی شان زہرا بھی جانتے ہیں کہ سیدہ دا مقام کیا ہے، سیدہ دی شان کیا ہے۔ کوئی کتا پونکدا جائے گا، اللہ نے سیدہ نو اے مقام تے شان عطا فرمایا ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر۔ عارف صاحب نعت پڑھن تے جناب سارے پنڈ وچ واہ واہ ہوئے بھی نعت پڑھ رہے ہیں، مینوں تے پڑھنی بھی نہیں ہوندی جی، پڑھنی رہی ہوتی ہے بھی قبول کر لیا جی، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، آ والا لجپال گھرانہ۔ اندر نے سیدہ باغ فدق لینے گئی، اور میں کہ سیدہ بٹی نو ہاتھ لان سونا بن جا، ملا تو باغ فدق تے اڑ گئے، وہ تے خاتون جنت ہے، جنت ہے، بہت ہی ٹھوکر لگائے تے مٹی سونا ہو جائے، انہاں باغ فدق دا کیا کرنا ہے؟ اے تو اعلیٰ خاتون ہے، اے خاتون جنت ہے، اے اللہ نے انہوں شان مقام عزت رفت انہی عطا فرمائیا۔ سیدہ نے جدو دیتا تو وہ سارے منافق وہ کھڑے ہوئے، انہاں کے کی لے اندہ ہے کہ انہاں کیسی ویکھی نہ ویکھیا میں بھی نہیں، انہاں کہ کھول، جدو انہیں کھول کے سٹیا تو انہاں سونا
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث اعظم میرے نبی دے غلامو اے ہے مولا علی اے نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اسی علی نو انج مننے ہیں کوئی انج ہور مندے تے وہ دسیا جے بھی علی نو انج مندے نے یار کی دسو نا میں ایک گھنٹہ بیان کر چکیا میں تقریباً ایک گھنٹے دے وچ مولا علی دی شان بیان کی صحابہ کرام دے اقوال تو یار صحابہ نے تینج منیا مولا علی نو صحابہ نے تینج منیا ہے اے تو میں تا اپنا اے دشمنیاں کرنے والے کون ہے اے لوگوں نے کیوں یار گمراہ کیتا جا رہا ہے حق کیوں چھپایا جا رہا ہے قصور انہاں دا نہیں قصور ساڈا ہے میں پہلے تو عرض کر چکے ہیں جہل بندے دا مذہب کوئی نہیں جدو جہل نو سننا تو وہ کچھ ہوئے گا دیکھو مصطفیٰ دا قرآن سنو تے اللہ دا قرآن سنو حضور دا فرمان سنو گمراہی نہیں ہوئے گی انشاءاللہ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے گا کچھ بھی نہ صرف حدیث پڑھ لو حدیث ہوئے پڑھنے والا بھی سننی ہوئے عقیدہ پختہ ہوئے خدا دی قسم ہے کہ حدیث پاک جو ہے نا دل وچ خود گھر کر جاتی ہے تے مولا علی دی شان ہے ساری حدیثاں نے راوی سارے جناب رسول اللہ دی ازواج مطہرات راوی صدیق اکبر راوی حضرت فاروق اعظم راوی عثمان غنی راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی حضرت عائشہ صدیقہ آپ روایت کرنے والی ہے تو یار ساری حدیثاں صحابہ تے صحابیات جو ہے اور روایت کر رہے ہیں دشمن نہیں سی ہے انہاں دے آپس دے اندر بڑا تعلق سیگا بڑا حیا سی ایک دوسرے دا بڑا ادب اور احترام سیگا انہاں دے دلاں دے اندر خدا را اگر اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے تو انہاں دے متعلق الفاظات بولن تو پہلے زبانہ نو کنٹرول کریا کرو کسے مستند عالم دین دے بات نو منیا اور سنیا یا اندے کے مسئلہ رکھیا خود اہل بیت ازواج و اطہار دے انہاں ایسی پاک بارگاہ دے جو ہے فیصلے کدی نہیں کرنے جناب اگر اسی خود جو اپنی ذات تو اپنے علم تو اپنے ذہن کے مطابق جو ہے کوئی اس گھرانے دے متعلق بات کریں گے گمراہ ہو جاواں گے ادھر مصطفیٰ دا در ہے وہ مصطفیٰ دا گھر ہے مولا علی داماد مصطفیٰ ہے مولا علی مصطفیٰ دا ویر ہے تے مولا علی صرف حلالیاں دا پیر ہے مولا علی دی شان ہے داماد مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ دا داماد ہے حضور دے گھر دی بات ہے تے جدو اسی کران گے اگر اسی اپنی زبان نو سنبھال کے اپنے عقیدے نو ویکھ کے تے انج کریے نا جویں قرآن فرماندا یا محمد عربی دا فرمان فرماندا تے پھر علی اعلیٰ و اعلیٰ ہے علی نو اللہ نے پھر مقام اور عظمت عطا فرمائی خود حضور فرمان علی میرا بھائی ہے فرمان علی میرا بھائی ہے جو خود رسول اللہ فرما رہا ہے تو میرے نبی نے کتنا پیار فرمایا زندگی دے اندر مولا علی دے نال اسی ساریاں انہاں دی حدیثاں تے انہاں دے بیانات تے انہاں دے فرماناں نو جڑے پے کردے نے انہاں نو دیکھی تے سانو کسے بوتبر کتاب وچوں بات نہیں لبدی کسے پتہ نہیں کس جگہ دیاں کس بات دیاں روایات لکھ کے لوگ لیا کے یار ایک ذاکر جہل جے بندہ کی مصطفیٰ دی شان بیان کرے گا او کی مولا علی دی شان بیان کرے گا انہوں پتہ ہی نہیں ہے افضلیت کیا ہے فضیلت کیا ہے مقام کیا ہے قرآن کیا ہے شان نزول کیا ہے مقام نزول کیا ہے آیت اتری کیوں ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے صدیق کون ہے فاروق کون ہے عثمان کون ہے علی کون ہے حضرت بلال کون ہے وہ جانتا ہی نہیں تو بیان کی کرے گا انہوں نے کلہ بس سارا کو علی تو میرے نبی فرما دیتا نا حضور نے پہلے ہی فرمایا علی دو بندے ایسے ہوں گے جڑے جہنمی ہوں گے خدا را اپنے عقیدے کی حفاظت کرو خدا را اپنے آپ کو بچاؤ کہ دنیا ختم ہو جائے گی چند دن کا میلہ ہے آخرت بہت اوکھی ہے قبر بہت مشکل ہے جدو اسی میدان معاشر اکٹھے ہونا ہے میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ حوض کوثر بھی ہوئے گا تے مولا علی بھی ہوں گے اتنے صدیق اکبر بھی ہوں گے عثمان غنی بھی ہوں گے اور اتنے حیدر کرار بھی ہوں گے یہ سارے صحابہ اتنے موجود ہوں گے تو میرے نبی تو پہلی فرما رہے حضور فرما رہے علی جیڑا تیرے نال انی محبت کرے نا کہ محبت جو غلوب کرے تینو خدا بھی کہہ جاوے تینو مصطفیٰ تو بھی اعلیٰ کہہ جاوے فرمایا علی وہ جہنمی ہے اور جیڑا تیرے نال بغض کرے تیری شان نو کٹا دوے فرمایا علی وہ بھی جہنمی ہے فرمایا علی کامیاب ہوئی ہے
کہ جی قرآن نے تینوں بیان فرمایا یا فرمان مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے، انج تیری شان مننے تے اللہ انہوں کامیاب اور کامران فرما دے گا۔ دعا ہے اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر جو کچھ بیان